نحمده ونصلي على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 176 آیات پر مشتمل اور 24 رکوع پر محیط سورہ نساء کی سمری آج پیش کی جائے گی. جنگ احد جو کہ 3 ہجری میں واقع ہوئی، اور غزوہ بنی المصطلق جو کہ 6 ہجری میں ہوئی. سورہ نساء کے مضامین ان دو آ، جنگوں کے درمیان نازل ہوئے مختلف اوقات میں. جنگ احد کے شکست کے بعد مسلمانوں کی بہت ساری شہادتیں ہوئی، اس لیے نکاح اور وراثت اور مہر کے جو مسائل ہیں وہ حل طلب ہوئے. اسی طرح منافقین کا وہ کردار نکھر کر اس وقت سامنے آیا، اور منافقین کے کردار پر بحث کی گئی. پھر یہ کہ وہ اسباب جن کی وجہ سے جنگ عہد میں شکست ہوئی، ان پر بھی بات کی گئی. سورہ نساء سے پہلے سورہ آل عمران نازل ہو چکی تھی، جبکہ سورہ نساء کے مضامین جس وقت نازل ہو رہے تھے اس وقت اس کے علاوہ بھی سورہ حشر، سورہ حدید، سورہ منافقون اور سورہ مجادلہ کے مضامین نازل ہوئے. سابقہ دو صورتوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی طرح اس صورت کے اندر بھی اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی. اس صورت میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اہل کتاب کو ایمان کی دعوت نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی اور حکومتی ریاستی فریضہ ہے. سورہ آل عمران کے مطالعے میں ہم نے یہ پڑھا کہ سورہ آل عمران کے پہلا حصہ اہل کتاب کو اہل کتاب سے مخاطب ہے، جبکہ دوسرا حصہ مسلمانوں سے مخاطب ہے. اسی جگہ پر امت کی تنظیم اور اتحاد کی ہدایات دی گئی تھی. اسی بات کو سورہ نساء میں آگے بڑھاتے ہوئے بتایا گیا کہ تنظیم صرف میدان جہاد تک محدود نہیں، بلکہ خاندان سے لے کر ریاستی اداروں تک اس کو توسیع کرنا ہوگا. اسی طرح سورہ نساء میں اسلامی حکومت کے قیام کا اشارہ بھی ملتا ہے، جبکہ اس سے اگلی سورج سورہ مائدہ میں جو فوجی عدالتیں ہیں، اسلامی عدالتیں ہیں، ان کے قیام کا اشارہ ملتا ہے. اس لیے کہ جو قوانین سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر دیے گئے اس امت کو، ان پر عمل درآمد ان عدالتوں کے ذریعے سے یقینی بنایا جائے. ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو اس صورت میں اسلام کی دعوت دی گئی. مسلمانوں کو نفاق سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور مسلمانوں کو خاندان سے لے کر ایک ریاست اور ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم. سمجھنے کے اعتبار سے سورت کو 9 پیراگراف میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا پیراگراف جو پہلی 43 آیات پر مشتمل ہے، اس میں کئی معاشرتی احکامات دیے گئے، جس میں تفصیلی وراثت کا قانون بھی شامل ہے. معاشرے کی بنیادی اکائی جو بیسک یونٹ ہے وہ دراصل خاندان ہوا کرتا ہے، اور خاندان نکاح کے رشتے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے ان رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. پھر یتامہ اور بیواؤں کے حقوق بیان کیے گئے کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے. اسی طرح مردوں کو دو دو تین تین چار چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، بشرط یہ کہ اس میں انصاف رکھا جائے. عورتوں کا حق مہر خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ تم پر بوجھ نہ ہو. پھر تفسیری وراثت کے قانون بیان کیے گئے، جن کی تفصیل سورہ نساء کے تفصیلی دروس میں بیان کیے گئے. ان دروس میں سنی جا سکتی ہے جو گزشتہ رمضان کے اندر ان پہ ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد 15 رشتوں کی تفصیل بتائی گئی جن سے مسلمان مردوں کا نکاح حرام ہے، اور اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ باقی عورتیں مسلمانوں کے لیے نکاح کے لیے حلال ہیں. خودکشی کو حرام قرار دیا گیا. خاندان کا سربراہ مرد کو قرار دیا گیا ذمہ داری کے اعتبار سے، اور گھر میں کسی ایک پارٹی کو لیڈر قرار دینے کے اعتبار سے. تیمم کے احکامات بیان کیے گئے.
उसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो कि आयत नंबर 44 से 57 पर मुहित है। इस पैराग्राफ में अहले किताब को इस्लाम की दावत दी गई। तीसरे पैराग्राफ जो कि दो आयत पर मुश्तमिल है, इसमें इस्लामी रियासत के अंदर रियाया और हुकूमत के हकूक व फराइज पर रोशनी डाली गई। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत गैर मशरूत है कि इनकी इताअत तो बहरहाल किसी भी शर्त के बगैर करनी है, जबकि हुक्मरानों की इताअत जब तक की जाएगी जब तक कि वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के दायरे में रहते रहेंगे। इसी तरह आवाम के लिए फरमाया गया कि ओहदे और हुकूमत के मनासिब अहल लोगों के को तफवीज किए जाए, उनको दिए जाए, और नाअहल लोगों के हवाले ओहदे न दिए जाएं। चौथा पैराग्राफ कदर तवील है और आयत नंबर 60 से 104 पर मुश्तमिल है, और इस पैराग्राफ में मुनाफिकीन और जिहाद का तस्करा है। इसका मुताला करते वक्त हमें अपने गिरेबान में भी झांकते रहना चाहिए कि खुदा ना खास्ता ये हमारी बात तो नहीं हो रही। जो मुनाफिकीन किया करते थे, हम तो इसके मुर्तकिब नहीं हो रहे। इसलिए कि जैसे ही मुनाफिकीन का लफ्ज हमारे जहन में आता है तो हम मदीना के मुनाफिकीन को समझते हैं। मुनाफिकीन दरअसल उन खसलतों का मुरक्कब हुआ करते थे, वो चाहे उस वक्त उन लोगों में मौजूद थी, और खुदा ना खास्ता अगर आज वो किसी और ग्रोह में पाई जाएंगी तो वो ग्रोह भी मुनाफिक ही कहलाएगा। इसलिए हम सबको अपना अपना एहतिसाब जरूर करना चाहिए उन खसलतों के हवाले से जो कि इस सूरत के अंदर बयान की गई। पहली फर्द जुर्म मुनाफिकीन पर जो लगाई गई कि किसी इख्तिलाफ की सूरत में इनका इसका हल कुरान से लेते हैं या अपने नफ्स से, खानदान से, रिवायात से लेते हैं। ये बहुत ही अहम बात है, और हमें बहैसियत इनफरादी खानदान के तौर पर और बहैसियत ये खानदान के तौर पर अपने मुल्क में रहते हुए, अपने खानदान में रहते हुए, अपने कबीला में रहते हुए इस बात का अपना जायजा लेना चाहिए कि हमारा तर्ज अमल क्या होता है, कि हमारी तवज्जो अपनी नफ्स की तरफ जाती है, खानदान की तरफ जाती है, या रिवायात की तरफ जाती है, और कुरान की तरफ हम कितना उससे रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ईमान उस वक्त तक मुनाफिकीन का मोतबर ना होगा जब तक वो दिल की गहराइयों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को मान न लें। यानी न सिर्फ मानना, बल्कि दिल की गहराइयों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को, शरीयत को मानना, ये एक बंदा मोमिन की खसलत होती है। इसी तरह मुसलमानों को हर वक्त जहाद के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया गया, जबकि मुनाफिकीन जहाद से फरार की राह इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई मुश्किल हालात मुसलमानों पर पड़ते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से अपना तन मन धन बचा लिया जाए और राह फरार इख्तियार की जाए। मुसलमानों को और मुसलमानों की रियासत को जो नुकसान पहुंचता हो उससे उनको कोई गर्ज नहीं होता। मुनाफिकीन गुफ्तार के गाजी होते हैं, सिर्फ बातों की हद तक उनका सारा मामला होता है, और जैसे ही उनसे अमल की बात की जाए तो वो अमल के लिए बहरहाल तैयार कम ही होते हैं। फिर ये है कि दुनिया के अंदर इस हद तक घुसे हुए होते हैं, दुनिया उनके दिल में इस हद तक रची बसी होती है कि वो मौत से डरते हैं और दुनिया में लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं। फिर दारुल कुफ्र के मुसलमानों के बारे में वजाहत की गई कि इन्हें दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत तक विलायत हासिल नहीं हो सकती, उनका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और फिर यह है कि दारुल कुफ्र के मुसलमानों के लिए जरूरी करार दिया गया कि दारुल इस्लाम के कयाम के बाद लाजमन हिजरत कर लें, वरना वो दोज़खी होंगे, और हिजरत के नतीजे में उन्हें उन्हें दुनियावी फायदे हासिल होंगे। इसलिए वो बेधड़क दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत करें जब दारुल इस्लाम कायम हो जाए। पांचवा पैराग्राफ 105 से 115 आयत पर मुश्तमिल है, और इसमें नुज़ूल कुरान की हिकमतें बयान की गई हैं।
قرآن کے نزول کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ تب ہو پائے گا جب کسی جگہ پر، کسی ملک کے اندر قرآن کا نظام نافذ ہو، اسلامی حکومت قائم ہو۔ اس لیے قرآن مجید کے نزول کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کا فیصلہ نافذ ہو جانا، یہ تب ممکن ہوگا جب اسلامی حکومت قائم ہو۔ اس لیے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا، وہ بھی اسی ہی آیت سے سامنے آتا ہے۔ چھٹا پیراگراف 116 سے 134 آیات پر مشتمل ہے۔ اس پیراگراف میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یعنی کفار مکہ دونوں کو اسلام کی دعوت دی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کیا جا سکتا ہے، اور شرک بہرحال معاف نہیں ہوگا۔ بنی اسماعیل فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، انہیں شرک سے باز رہنے کی تلقین کی گئی۔ پھر بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کو دین ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ دونوں قبائل زبان کی حد تک اپنے آپ کو اس بات کا اعلان کیا کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر قائم ہیں، لیکن جو اسوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، اس کی بہرحال وہ کوئی پیروی نہ کرتے تھے۔ جنت میں داخلہ نہ تو بنی اسرائیل کی خوش فہمی پر منحصر ہے کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اور نہ بنی اسماعیل کی خوش فہمی پر منحصر ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں، بلکہ جو بھی صحیح عقیدہ اختیار کرے گا اور صحیح عمل کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ ساتواں پیراگراف 135 سے 152 آیات پر مشتمل ہے، اور اس پیراگراف میں منافقت سے بچنے کا اور اسلام کا نظام عدل قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر مزید منافقین کی خصلتیں بیان کی گئیں کہ منافقین کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ وہ انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر چلتے ہیں، اپنا دنیا کا نقصان نہیں چاہتے، چاہے آخرت کا جتنا بھی نقصان ہو جائے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ نماز میں سستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کا جو بھی عمل ہوتا ہے اللہ کے دین کے لیے، وہ دراصل اللہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ریاکاری اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ پھر جس طریقے سے وہ نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں، اور پختہ ایمان کی بجائے تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ کبھی وہ اسلام والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کبھی اہل کفر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی انہیں اہل کفر کا اور یورپ والوں کا موقف صحیح معلوم ہوتا ہے، اور کبھی مسلمانوں کا موقف صحیح معلوم ہوتا ہے، اور بس اسی تذبذب کی صورت میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ ان کے اس جزوی ایمان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی دھمکی دی اس پیراگراف کے اندر۔ آٹھواں پیراگراف 153 سے 175 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں اہل کتاب سے بحث کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کے جرائم بیان کیے گئے، اور ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی۔ عیسائیوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی قتل کیے گئے۔ قیامت سے پہلے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے۔ پھر یہ کہ عیسائیوں کو 3 خداؤں کا عقیدہ چھوڑنے کی ہدایت کی گئی کہ یہ عقیدہ سراسر گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے کی ہدایت کی گئی۔ اور آخری آیت جو کہ وراثت کے قانون کی ایک ذیلی شق ہے، اس شخص کے لیے جس کی نہ ہی اولاد ہوتی ہے اور نہ ہی ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے لیے وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کا قانون بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت محمدی کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شریعت محمدی کے مطابق اپنی زندگیاں لگانے، اپنا تعلق قرآن مجید سے مضبوط کرنے، اور اپنا زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔